اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ آج میں آپ کو شراب کے نقصانات بتاؤں گا۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں شراب نوشی سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے بیمار ہو گئے، ہیپاٹائٹس میں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ شراب کے نشے میں بیوی کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، کماتے دھماتے نہیں ہیں، نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ نکلا کہ بیوی کو کمانے کے لیے جانا پڑا، دوسروں کے گھروں پر برتن دھونے کے لیے جانا پڑا، بچوں کی تعلیم ٹوٹ گئی، بچیوں کے اچھے رشتے آنے بند ہو گئے، نہیں پورا گھر ٹوٹ گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شراب سے ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے، معاشی فائدہ ہوتا ہے، آرتھک فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شراب مارکیٹ میں بکتی ہے، پیسہ آتا ہے اور دیش کو فائدہ ہوتا ہے، ایسا لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے نقصانات پہ آپ غور کریں۔ اگر آپ اس کے نقصانات پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے فائدے بہت کم ہیں۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں جا رہا تھا، اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا، سامنے والی گاڑی سے کو ٹکر مار دی۔ اس گاڑی کے 10-12 آدمی مر گئے، اس گاڑی کے 10-12 آدمی مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے 15-20، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب یہ خبر آتے سے ٹریفک پولیس حرکت میں آ گئی، ہاسپٹل میں گئے، ہاسپٹل کا اسٹاف حرکت میں آ گیا، ایمبولنس لائی گئی اور پھر پوسٹ مارٹم ہوئے، پھر کیس چلے، پھر کورٹ۔ ذرا دیکھیے کہ پولیس کا قیمتی وقت جا رہا ہے، کورٹ کے اسٹاف کا قیمتی وقت جا رہا ہے، ہاسپٹل کے قیمتی اسٹاف کا قیمتی وقت جا رہا ہے۔ تو غور کریں کہ ایک شرابی نے کتنے لوگوں کا قیمتی وقت برباد کیا۔ اس طرح اس شرابی نے اپنے دیش کو، اپنے ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ ایک وقت وہ تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کی گھوشنا کی تھی، اس سے پہلے عرب میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا اور قرآن کا آدیش لوگوں کو سنایا، تب لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ قرآن کے اندر 5ویں نمبر کی سورت ہے سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 90، ہندی میں کہیں گے 90، آیت نمبر 90 میں شراب کو ناپاک بتایا گیا، شراب کو شیطانی کام بتایا گیا، شراب سے بچنے کا حکم دیا گیا اور کامیابی کی بنیاد اس سے بچنے پر رکھی گئی۔ قرآن پاک نے کس پیارے انداز میں شراب کے نقصانات لوگوں کو بتائے اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت کی۔ شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ ان 10 آدمیوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس سے ان لوگوں کو جو شراب پیتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی
میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شراب کے میں کچھ طبی نقصانات یعنی میڈیکل سائنس کے ویو سے میں اس کے کچھ نقصانات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ ان کو سنیں۔ فیضان سنت سے میں سنا رہا ہوں۔ یہ فیضان سنت ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت مشہور ودوان علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی یہ کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو کچھ شراب کے نقصان پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ ان کو سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر پر پڑتا ہے، یعنی لیور پر پڑتا ہے، اور وہ سکڑنے لگتا ہے۔ گردوں پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، کڈنیز پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، جو بالآخر نڈھال ہو کر انجام کار ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں شراب کے استعمال کی کثرت دماغ کو متورم کرتی ہے، یعنی دماغ کو سوجن میں مبتلا کرتی ہے، اعصاب میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اعصاب کو ہندی میں کہتے ہیں نروز، انگلش میں کہتے ہیں نروز، ہندی میں کہتے ہیں ناڑیاں، اور نتیجتاً اعصاب کمزور اور پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ شرابی کے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، معدے کو ہندی میں کہتے ہیں پیٹ، شرابی کے پیٹ میں سوجن ہو جاتی ہے۔ ہڈیاں نرم اور خستہ یعنی بہت ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ شراب جسم میں موجود وٹامنز کے ذخائر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ وٹامنز کی جو فیکٹریز ہیں ہماری باڈی میں، شراب ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وٹامن بی اور سی اس کی غارت گری کا بالخصوص نشانہ بنتے ہیں۔ شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اگر وہ شخص، وہ ویکتی تمباکو نوشی بھی کرتا ہے، تمباکو بھی کھاتا ہے، تو اس کے نقصان دہ اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، ایڈورس ایفیکٹس کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر، اسٹروک اور ہارٹ اٹیک کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ بکثرت شراب پینے والا تھکن، سر درد، متلی جسے ہندی میں مچلاہٹ کہتے ہیں، اور شدت پیاس میں مبتلا ہوتا ہے۔ بے تحاشا شراب پی جانے سے دل اور عمل تنفس رک جاتا ہے۔ عمل تنفس کو کہتے ہیں انگلش میں ریسپائریٹری سسٹم، ہندی میں کہتے ہیں شوسن سنستھان، یہ رک جاتا ہے کبھی کبھی۔ اور شرابی جب شوسن سنستھان ہی رک گیا، جب ریسپائریٹری سسٹم ہی رک گیا، تو شرابی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔